آپ مر گیا مت کہنا، توہین ہو جائے گی۔ پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے۔ ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ ارے اللہ کے بندے، اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں۔ نہیں مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے۔ پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ہاں اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے۔ نہیں وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں، پردہ کر گئے۔ تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہیں تو مجھے بتاؤ، اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا، مجھے ایڈریس دو، مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، کہاں ملیں گے، میں جاؤں گا۔ میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا غلام نہیں بناؤں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو۔ اچھا یہ بتاؤ، موت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئے گی نہیں؟ اچھا تو اب قرآن سے پوچھے کیا کہیں ہم ان کو؟ موت شہدائے احد کو آئی کی نہیں آئی؟ اب قرآن سے پوچھو کیا بولے ان کو؟ شہدائے بدر و حنین کو موت آئی کی نہیں آئی؟ تو پوچھ قرآن سے کہ کیا کہیں؟ تو قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ ایک لفظ ہوتا ہے نا، لا تقولوا، مت کہو، ہو سکتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، منع کیا گیا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ مردہ تو ہوں مگر کہو مت، ادباً روکا گیا ہو، احتراماً روکا گیا ہو، بات سچی ہے مگر کہو مت۔ ہمیں بہت ساری سچی بات ہے جو نہیں کہی جاتی، اور تم لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہو کہ بات سچی ہے مگر بولتے نہیں ہو۔ تمہارا ماما تمہارے باپ کا کیا ہے؟ نہیں بول پا رہے ہو نا؟ بات سچی ہے کہ سالہ ہے؟ بولو گے اے میرے باپ کے سالے، یا انکل کہو گے، مامو جان کہو گے؟ بات صحیح ہے کہ کوئی مامو ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ باپ کا، اب ایک بار کہہ دیا بار بار تھوڑی کہوں گا۔ یہ بات سچ ہے کہ نہیں کہ تیری اماں تیرے ابا کی بیوی ہے؟ کوئی بولتا ہے اے میرے باپ کی جورو؟ یہ سچ کوئی بولے گا؟ یہ سچ بولے گا؟ وہ دودھ نہیں پلائی، اب میں تم کہو وہ بھی دودھ، اور شیشی والا بوتل والا دودھ بھی نہیں ملے گا، روتا رہے گا۔ باپ کے جورو بولتا، ممی نہیں بولتا، امی نہیں کہتا، ماں بول۔ سچ ہے کہ میری ماں میرے باپ کی جورو ہے، لیکن بولنا نہیں۔ اب حضرت علامہ آ رہے ہیں، ستار العلماء، شمس العلماء، قمر العلماء، تاج الشریعہ، بدر الشریعہ، اب جتنی بھی قمر الشریعہ، بدر الشریعہ، تاج الشریعہ سب آ رہے ہیں۔ اور ایک سچی بات ہے کہ ان کی آنت میں انٹسٹائن میں ٹوائلٹ ہے، یہ سچی بات ہے کہ نہیں؟ اور یہ پورا ٹوائلٹ لے کے مسجد میں جاتے ہو کہ نہیں؟ سچی بات ہے۔ کون بولتا ہے؟ اے انٹسٹائن میں ناپاکی رکھنے والے علامہ، کوئی بولتا ہے؟ اور یہ فیکٹ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، اگر وہ فارغ بھی ہو گیا ہے تب بھی کچھ ہے، ناپاکی رکھے ہوئے ہے، لیکن یہ سچ ہم کہتے نہیں، ہر سچ کہا نہیں جاتا۔
ادبن نہیں کہا جائے. اب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ از اے کریٹر آف ایوری تھنگ آف دی ورلڈ. اللہ تعالیٰ از کریٹر آف آل ہیومن بینگ. ہی از اے کریٹر آف آل اینیملس, آل کائنڈس آف دی اینیملس. اللہ تعالیٰ بنانے والا کہ نہیں؟ خالق ہے کہ نہیں؟ تو خالق کائنات تو بول رہا ہے سرشت کی رچنا کرنے والے, اے دنیا کے بنانے والے, اے نبیوں ولیوں کے بنانے والے, اے کائنات کے بنانے والے. اگر کوئی کہہ دے ایک کتا بلی کے بنانے والے, اے سور کے بنانے والے, تو سور کا بنانے والا کون ہے؟ یہ سچی بات ہے نا, لیکن کہنا مانا ہے. سبحان اللہ. ہر سچ بات نہیں کہی جاتی. عند الفقہا تو کفر ہے, خالق خنزیر کہنا عند الفقہا کفر ہے, اور سچی بات ہے مگر کفر ہے, کیونکہ یہ احترام کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا. تو ہو سکتا ہے کہ جو راہ خدا میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو میں احتراماً روکا گیا ہو, حقیقتاً وہ مردہ ہو مگر ادباً روکا گیا ہو. اس شبہے کو آخر قرآن کی اس مقدس آیت نے جڑ سے کاٹ دیا. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. یہ بات احتراماً نہیں کہی گئی ہے, بلکہ حقیقتاً انہیں مردہ کہنے کا تجھے کوئی حق نہیں, کیونکہ بل احیا, بلکہ زندہ ہے, بلکہ زندہ ہے. تو راہ خدا میں کٹ جانے والے کو جب موت مردہ نہ بنا سکی, وہ موت جو فاروق اعظم کو مردہ نہ بنا سکی, وہ موت جو عثمان غنی کو مردہ نہ بنا سکی, وہ موت جو علی مرتضیٰ کو مردہ نہ بنا سکی, وہ موت جو حسین شہید کربلا کو مردہ نہ بنا سکی, وہ موت جو عباس علم بردار کو مردہ نہ بنا سکی, وہ موت جو علی اکبر کو مردہ نہ بنا سکی, وہ موت جو قاسم بن حسن کو مردہ نہ بنا سکی, وہ موت جو سید سالار مسعود غازی کو مردہ نہ بنا سکی, وہ موت جو پاکستان, ہندوستان اور کشمیر کے شہیدوں کو مردہ نہ بنا سکی. وہ موت جو ہند و سندھ کے شہیدوں کو مردہ نہ بنا سکی, ارے وہ موت جو اہل سنت کے شہیدوں کو مردہ نہ بنا سکی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر تو نے ضمیر بیچا نہیں ہے, اگر تیرا مسلمان مرا نہیں ہے, اگر تیرے ضمیر میں زندگی ہے, تو مجھے بتا کہ وہ موت جو رسول کے امتی کو مردہ نہ بنا سکی, اس موت میں اتنی طاقت نہیں کہ نبی کو مردہ بنائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. شہید زندہ تھا, زندہ ہے, زندہ رہے گا. وہ شہید چاہے گجرات کا ہو, چاہے پنجاب کا ہو, چاہے سندھ کا ہو, چاہے کشمیر کا ہو, چاہے یو پی بہار کا ہو, چاہے بنگال آسام کا ہو, چاہے عرب کا ہو, چاہے عجم کا ہو, جب شہید چاہے جاہل ہو, چاہے ان پڑھ ہو, سبحان اللہ. سبحان چاہے جوان ہو, چاہے بچوں والا ہو, چاہے کنوارا ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو. ارے جب رسول کا میدان اتنا مضبوط ہے تو رسول کا مکان کتنا مضبوط ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول کی راہ, اسلام کی راہ, وہی سبیل اللہ ہے, وہی سبیل الرسول ہے. تو راہ رسول میں برائے رسول, راہ خدا میں فی سبیل اللہ قتل ہو جانا, مردہ ہی نہیں رہیں گے بلکہ زندہ ہیں, زندہ ہیں. اور جو شہید نہ ہو وہ بھی گھبرائے نہیں, کیونکہ جو مرے گا, جو مرتا ہے, your grandfather passed away, so what happened? آپ نے کیا کیا؟ گریو یارڈ لے گئے اور قبر میں ان کو ڈالا, نکیرے نہ آئے,
Be seated. Are you easy? Okay. बैठ. जिंदा करके बैठाया. मन रब्बों का. तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह. तेरा रब अल्लाह है. अच्छा. मादीनों का. तेरा दीन क्या है? दीन इस्लाम. मेरा दीन इस्लाम है. अल्लाह के बारे में पूछा, कुछ दिखा नहीं. खाली सवाल है, क्वेश्चन एंड गिव आंसर. मन रब्बों का, कुछ दिखा नहीं, जवाब दे. कुछ बगैर देखे बोला रब्बी अल्लाह. ईमान वाला था, ईमान बोला. मादीनों का तेरा दीन क्या है? कुछ दिखाई नहीं पड़ा. अच्छा, कहा माकुंता तकुलो फी हाज़र रजुल. इस मर्द के बारे में क्या कहते हो? फौरन नबी दिख गए. मदीने वाला कब्र में. मदीने वाला कब्र में. और जब इसने देखा तो देखूं कि बोलूं. सुभान अल्लाह. इसको तो बोलना नहीं था, बोलना ईमान को था. ये देखने में लग गया, ईमान बोलने में लग गया. सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह. आशिक़े रसूल था, देखने में गया तो देखते ही रहा. अब वो जवाब देना, ईमान को देना, वो बोलेगा आज़ा नबीयुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. सुभान अल्लाह. He is my beloved prophet and messenger of Allah Almighty Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो कौन दिखाई दिया? नबी. कौन दिखाई देगा कब्र में? नबी. कब दिखाई देंगे? आखिरी सवाल पे. आखिर में सहारा होता है. सहारा आ गया. बेसहारों का सहारा. सुभान अल्लाह. बेचैनों का चैन. सुभान अल्लाह. बेकरारों का करार. मामला यह था कि जो तू खुदा को मानता है ये तेरा दावा है, और जो ये तू कहता है कि हम इस्लामी हैं, ये भी तो दावा है. ये भी तो तेरा दावा है. अब देखना ये कि तू दावा ही मानता है या उसकी दलील भी. सुभान अल्लाह. तो ज़ाते पाके मुस्तफा दलील है. और दलील इसीलिए है कि जो रसूल को माने वो जलील हो जाए, जो न माने वो जलील हो जाए. तीसरा, अब रसूल दिखे. रसूल दिखाई पड़ी. रसूल दिखाई पड़े. नबी नजर आए. या नबी सलाम अलैह कहते कहते इंतजार करते रहे. अब दिखाई पड़े. मिलाद करते करते बुढ़ा हो गए. अब दिखाई पड़े. दुनिया में बहुत मेहनत किया, महफिल सजाई और खलील अतार रामपुरी की तरह कहते रहे लो बज़्म सजा ली है सरकार चले आओ, मगर अब दिखाई पड़े. यार ये पहले क्यों नहीं मैं मरा? ये मरने में इतना डिले क्यों हो गया? इसलिए कि कब्र में हमें वो दिखाई देगा जिसे बिलाल देख ले तो इस्लाम का हिलाल हो जाए. सुभान अल्लाह. वो चेहरा दिखाई देगा. अबू बकर ने देखा तो सिद्दीक अकबर हो गए. सुभान अल्लाह. पैगंबर का. सुभान अल्लाह. इसीलिए मैं कहता हूं बड़ी खुशी की बात है अगर ब्लैकबर्न में, अगर इंग्लैंड में किसी सुन्नी मुसलमान को मदीना जाने का वीजा मिल जाए तो बड़ा खुश नसीब है. दिस इज ए गुड लक कि मदीना जाने का वीजा उसे मिल गया. हमें अगर किसी को शाम को पता चले कि तेरा वीजा गारंटेड, रात भर नींद नहीं आएगी. और आजकल रात भर है कितनी? 2.5-3 घंटे की तो रात है कि हजरत फजर 2:15 बजे तशरीफ लाते हैं. 2 बज के कुछ ही मिनट पर चले आते हैं. फजर के आने का मतलब है रात गई. अब फजर चाहे जितनी लंबी हो, रात तो गई. रात भर नींद नहीं आएगी. खुशी से सुबह को ब्रेकफास्ट के बजाय सब ब्रेक ऑल करेगा. सब छोड़ देगा, पहले तैयारी करेगा, पैकिंग करेगा. मदीने का वीजा मिल गया. लेकिन आज ब्रेक बंद के इस मुहद्दिस आज़म मिशन के तले होने वाली इस तारीखी इजलास में पूरी जिम्मेदारी से मैं ऐलान करता हूं, बुजुर्गों और अकाबिर अहले सुन्नत की मौजूदगी में अर्ज करता हूं कि मदीने के वीजे को मैं आंखों से लगाऊंगा, मगर इसके बावजूद ये मेरा ऐलान है कि मौत मदीने के वीजा से भी ज्यादा कीमती है. मौत more valuable than the visa of Medina. Death is more valuable. ये बहुत कीमती है.
بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اگر مدینے کا ویزا ملا اور تم مدینہ پہنچے تو کیا دیکھو گے؟ گنبد خضرا دیکھو گے، سنہری جالی دیکھو گے، مسجد نبوی دیکھو گے، ہری ہری ستون دیکھو گے، سبحان اللہ، گرین پلرز دیکھو گے، سبحان اللہ، مسجد نبی کی عمارت دیکھو گے، رسول کا روضہ دیکھو گے، تو سن، ویزا رسول کا روضہ دکھائے گا اور موت نبی کا چہرہ دکھلائے گی، سبحان اللہ، نبی کا حسن و جمال دکھلائے گی، نبی کی ذات دیکھنا اور ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بات عجیب و غریب یہ آ گئی، یہ اللہ، یہ ہم نے نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، زکات کیا تھا، یہ کیا ہے؟ بعد میں ایسا بڑا سسٹمیٹک ہے، دس از ویری سسٹمیٹک، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے کہ پہلے بندوں سے یہ پوچھ لو کہ اس میں ایمان والے کتنے ہیں، تاکہ ایمان والے ایک سائیڈ میں ہو جائیں اور جتنے بے ایمان ہیں وہ ایک سائیڈ میں ہو جائیں، کیونکہ رزلٹ دو ہی ہے، ایک جنت میں جانے والے، ایک جہنم میں جانے والے، آپ کی مرضی، ہماری طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے۔ جب امام حسین نے یزید کو دباؤ میں نہیں لیا تو ہم پلید کو کائے کو دباؤ میں لے؟ جو ان کا کام تھا وہ کیے، چلو اپنا اپنا ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، ہم تو سارے سیدوں کا احترام کرتے ہیں، ان پڑھ ہو تو احترام کرتے ہیں، عالم ہو تو احترام کرتے ہیں، عالم ہوتا ہے تو زیادہ احترام کرتے ہیں، وہاں الٹا حساب ہے، پڑھا لکھا ہوا تو تعلقات خراب، کسی بڑے آستانے کا گدی نشین ہوا تو تعلقات خراب، کسی دربار کا وہ سجادہ نشین ہے تو تعلقات خراب۔ یا اللہ، مستند لوگوں سے یہ اتنا بھاگتے کیوں ہیں؟ بولے خود بے سند ہو گئے ہیں، اس لیے سند سے گھبرا رہے ہیں۔ بولے ہم تو محدث اعظم کے نام سے آئے ہیں آپ کے سامنے، محدث اعظم کا نام لے کے آئے نا، وہ میرے سیدھے سیدھے باپ ہیں، آپ بھی اپنے ابا کا نام لے کے آؤ، تو بھاؤ معلوم ہو جائے گا کہ مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے۔ شیخ الاسلام بولے محدث اعظم مشن، میں بولا محدث اعظم مشن، دونوں کے وہ سگے باپ ہیں، آپ بھی اپنے سگے باپ کا نام لے کر ذرا ایک جلسہ کر کے دکھاؤ اور اتنے لوگوں کو بلا کے بتاؤ۔ تو بات یہ نہیں ہے، اس لیے تم نہیں آئے ہو کہ محدث اعظم ہاشمی و مدنی کے باپ ہیں، بلکہ اس لیے آئے ہو کہ انہوں نے تمہارے سینہ کو مدینہ بنایا ہے، تم اس لیے آئے ہو کہ انہوں نے تمہیں عشق رسول کا جام پلایا ہے اور ہندوستان میں رہ کر مسلمانوں کو پاکستان بنا کے دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محدث اعظم ہند۔ محدث اعظم کسی مولوی مولانا کا نام نہیں ہے، حیدر کرار کی جرأت، امام حسین کا ایثار، امام حسن کی فہم و فراست، علی حسین کا پیار، احمد رضا کا اعتبار، جب جمع ہو جائے تو محدث اعظم بنتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محدث اعظم is the name of institution. Muhaddis Azam was a college. Muhaddis Azam was the spiritual and religious leader of Punjab, of Sindh, of Pakistan, of Bangladesh, of India. He was the spiritual leader of whole Sunni world. سبحان اللہ۔ ایک گھر لے کے چلنا اور ہے، ارے سن، تیرے پیر کے نیچے تیرا پریوار نہیں، جملہ دے رہا ہوں، تیرے پیر کے نیچے تیرا پریوار نہیں، محدث اعظم کے پیروں کے نیچے سارا سنسار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوچھو اکابر اہل سنت سے جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں، کس نے صدارت کر کے نیا رخ دیا؟ نہ چپدی کا شوربہ، نہ ایڈریس پر پن کوڈ نمبر، نہ ٹیلی فون نمبر تیرا صحیح،
रंग नंबर पे डायलिंग करता है। पहले मुहद्दिस आजम का नंबर बता, सुभान अल्लाह, फिर उस पर डायलिंग कर। जिसके घर का नंबर बिगड़ गया हो वो बुजुर्गों की बात करते हो। और ये चक्कर छोड़ो, न गौसे आजम को हम छोड़ेंगे, न दातागंज बख्श को हम छोड़ेंगे, न गरीब नवाज को हम छोड़ेंगे, न शेख वजीहुद्दीन को छोड़ेंगे, न इमाम अहमद रजा को छोड़ेंगे। अबे तेरी वजह से न इन्हें पाया है, न तेरी वजह से खोएंगे। हमने तो वली समझ के अपनाया है, वली समझ के अपनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।